الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آج کی یہ 11ویں محفل ہے 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کی. مابعد کربلا بیان کرنی ہے آپ حضرات کو. اس سے بیشتر بہترین نظامت اور بہترین مرتبت کی اشعار ہمارے دونوں ہر دل عزیز حضرت علامہ جانی عالم صاحب و حضرت علامہ فیروز عالم صاحب قبلہ کی مبارک لسان و زبان سے ملاحظہ کیا. آپ حضرات بالکل گھبرائیں گے نہیں. بہت جلدی گفتگو کو لپیٹوں گا، سمیٹوں گا اور بہت کم وقت میں ما حاصل کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پیشتر کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئیں بلا تمہید و تاخیر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ سلام پیش کر لیں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند مصرع میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. جو آپ نے بارہا سنا کہ حسین کیا ہے وہ ملاحظہ کریں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بی است حسین، بی پناہ است حسین. سردار ندار در دست یزید، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حضرات محترم، بارہا آپ نے یہ شعر سنا ہے، اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ حسین کیا ہے. یہ فارسی 4 مصرے کا شعر ہے کہ حسین کیا ہے. شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، دین ہے حسین، دین کو پناہ دینے والے ہیں حسین. اور کربل کی سرزمین پر جابر و فاسق کے ہاتھوں میں آپ نے اپنا ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا. نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، سر دے دیا. نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں. لا الہ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین. حضرات محترم، آواز ہماری آخری دن اچھی خاصی متاثر ہو گئی تھی. آج الحمدللہ آواز کچھ کھلی ہے، گفتگو اچھی ملاحظہ کریں گے. اور میں نے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بہت ہی مختصر بیان کیا. وقت زیادہ ہو گیا تھا، اپنی گفتگو طویل ہو گئی تھی، لیکن انشاءاللہ العزیز آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ جمعہ میں ملاحظہ کریں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ شہادت کو سننے کے بعد آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اہل بیت پاک اطہار کی محبت میں، امام حسین علی مقام اور ان کے جانیساروں کی محبت میں
پھر اس کا کیا مقام ہے؟ خود حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی، حلالت ایمان، حرارت ایمانی مچل اٹھے گی۔ آقا حسن و حسین دونوں سے یہ روایت منقول ہے۔ سرکار امام حسن مجتبی اور امام حسین شہدائے کربلا فرماتے ہیں کہ جو میرے اور میرے گھر والوں کی محبت میں روتا ہے سیدہ شباب اہل جنہ ہے، یہ دونوں تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہم اپنے ان رونے والوں کو جب تک جنت میں داخل نہ کر لیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم اپنے ان رونے والوں کو جنت میں داخل نہ کر لیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیں اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مصداق بن جائیں۔ دیکھیں میرے محترم بزرگ دوستو، بلا تمہید گفتگو کا آغاز آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی سارا نے امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں کربل کی سرزمین پر۔ اندازہ کر لیں 10 محرم الحرام 61 ہجری صبح سے لے کر شام تک دوپہر تک یہ جنگ لڑی گئی، یا کے بعد دیگرے خاندان رسول کے چشم و چراغ قربان ہوتے چلے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، خیمہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوٹ لیا گیا، خیمہ کو جلا دیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں، حضرات محترم شام کا وقت ہو جاتا ہے، ملعون و مردود عمرو بن سعد خود رک جاتا ہے رات میں اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، اور یہ خاندان رسول کا لٹا ہوا کارواں سیدہ زینب بیمار، امام زین العابدین، سیدہ سکینہ، چند لوگوں پر مشتمل ہے۔ پوری رات میدان کارزار میں کھلے آسمان میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم صبح میں یہ ابن سعد اپنے تمام مقتولین کی لاشوں کو جمع کرتا ہے اور اسے دفن کر دیتا ہے، اور وہ قیس بن سیس اور خولی بن یزید کے ہاتھوں سر امام حسین اور قیس بن سیس کے ساتھ تمامی شہداء کے سروں کو لے کر کے ابن زیاد کی طرف روانہ کرتا ہے۔ لٹا ہوا کارواں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ شہزادی مولا علی ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے۔ جب لوٹے ہوئے قافلے کو لے جایا جا رہا تھا قیدی بنا کر کے، سیدہ زینب نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، انہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حسین کی ناش کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ درد بھرا جملہ ملاحظہ کریں کیا فرماتی ہے، واہ محمدہ، واہ محمدہ، اللہ اکبر کبیرہ، رو رو کر عرض کرتی ہے، نانا جان اللہ اور ملائکۃ المقربین کا درود و سلام آپ پر ہو، حسین کٹے پڑے ہیں، حسین کی ناش خون میں ڈوبی پڑی ہے اور ہوائیں مٹی اور خاک کو اڑا کر انہیں ڈھانپ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ، نانا جان آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا گیا ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے سجاد بیمار زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ آپ اس طریقے سے درد بھرا جملہ استعمال کرتی ہے، نانا جان سید الانبیاء کو یاد کر کے،
حضرات محترم، سپاہی یزید کا ایک شخص کہتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے یہ درد بھرا جملہ کہا ہے کربل کی سرزمین پر اور لاش امام حسین کو دیکھ کر کے، تو اس وقت دشمن دوست کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اب اس قافلے کی امیرہ بنتی ہیں۔ سر امام حسین کو مولی بن یزید اور باقی تمام شہداء کے سروں کو قیس بن سیس اور شبر وغیرہ لے کر کے چلا۔ کہاں؟ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے کے بعد سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دشت میں رکھا گیا، رکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قربان جائیں، دیکھیں یہاں پر ایک عاشق رسول اور صحابی رسول کا عشق ملاحظہ کر لیں۔ جو ہی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ایک دشت میں سجا کر کے پیش کیا گیا ابن زیاد کے دربار میں، معلوم ہے اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی سے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر پھیرتا ہے اس چھڑی کو۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت انور کی طرف جو ہے اس چھڑی کو ڈالتا ہے۔ جب اس کو ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے، جب یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھے، ابن زیاد تمہیں نہیں معلوم ہے یہ وہ ہوٹ ہے جسے سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اور ابن زیاد تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ دانت مبارک ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ تم اس ہوٹ مبارک پہ اور دندان مبارک پہ چھڑی نہ مارو، یہ یاد رکھو کہ تم سے اللہ رب العالمین کس قدر بدلہ لے گا۔ تم نے شہزادہ رسول کو قتل کروایا ہے، تم نے شہزادہ رسول کے کٹے ہوئے سروں کے اوپر چھڑی ماری ہے، اس کا کس قدر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تم جواب دو گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بارہا سنا ہوگا، ان سے بے شمار حدیث جو ہیں مروی ہے۔ یہ صحابی رسول ضعیف تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، اٹھے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر وہاں رہتا ہے، اور یہ مقدس قافلہ لٹا ہوا کارواں ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا ہے۔ وہ شہنشاہ خوبا، وہ پیغمبر اعظم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں رب العالمین نے کائنات کو وجود بخشا، آج اس شہنشاہ کے گھر والے قیدی بنائے ہوئے ہیں ابن زیاد کے دربار۔ ابن زیاد شمر اور دیگر مردود و ملعون کی سرپرستی و سرکردگی میں یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ کرتا ہے۔ قافلہ دمشق کی طرف امیر یزید کی طرف روانہ کرتا ہے خطوط کے ساتھ۔ حضرات محترم، اب یہاں سے ملاحظہ کرتے چلیں یہ قافلہ رواں ہوا۔ قافلہ ابن زیاد کہتا ہے اس قافلے کو جب لے کر کے جانا تو کوفے کے بازاروں سے اور گلیوں سے لے کر کے جانا، تاکہ کوفی دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لیں، تاکہ یہ کوفی دیکھ کر کے درس لے لیں، اور پھر کسی کے اندر ہمت و جرأت نہ ہو کہ وہ یزید کے خلاف کھڑے ہوں، وہ یزید سے بغاوت کریں، عداوت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ سر امام حسین نیزے پر ہے، اور خاندان رسول کا کارواں، خاندان رسول کے چشم و چراغ یہ قیدی بنائے ہوئے اونٹوں پر سوار ہیں۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ قافلہ چلتا ہے، کوفے کی گلیوں سے بازاروں سے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد ایک پہلی منزل آتی ہے، ملک شام کی طرف رواں ہے یہ قافلہ۔
یہ شمر اور اس کے ساتھی ایک جگہ پہ آرام کے لیے پڑاؤ ڈالتے ہیں. جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو دیکھیں ان لوگوں کی، ان باغیوں کی، ان مردودوں کی نظر ایک شیر پہ پڑتی ہے. اور وہ شیر کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، ایک دیوار پہ خون سے یہ شیر لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. اللہ اکبر کبیرہ. جب ان مردودوں کی، ملعونوں کی، شمر زیروشن اور حدیث و ملعون کی نظر جب اس شیر پہ پڑتی ہے تو وہاں پہ ایک راہب رہتا ہے گرجا گھر میں، اس سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اس دیوار پہ یہ شیر کس نے لکھا ہے جس کا مفہوم تھا ترجو امت قتلت حسینا؟ کیا تم لوگ اس بات کی امید رکھتے ہو کہ جس نے نواسے رسول امام حسین کا قتل کیا، کیا تم لوگ اس بات کی امید رکھتے ہو کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان سے بخشے جاؤ گے، ان کے نانا جان کی طرف سے تمہیں شفاعت ملے گی، تمہاری بخشش و سفارش ہوگی؟ یہ لکھا ہوا تھا. جب ان لوگوں نے اس شیر کو دیکھا تو راہب سے پوچھا یہ راہب یہ بتاؤ یہ شیر کس نے کب سے لکھا ہوا ہے؟ راہب کا جواب ملاحظہ کریں، دو روایت ہے، وقت سے بچتے ہوئے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں. راہب کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 برس پہلے یہ شعر لکھا ہوا دیکھا گیا ہے، اتنا میں جانتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ کر لیں کہ قتل حسین، قاتل حسین کا معاملہ کیا ہے. قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کہ قاتل امام حسین، کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ کل بروز قیامت ان کے نانا جان سے تمہاری شفاعت ہوگی؟ ہرگز ہرگز نہیں ہوگی. اب اندازہ کر لیں کہ قتل حسین کی داستان کتنی پرانی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی داستان کتنی پرانی ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راہب کی نظر پڑ جاتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر انور پہ. وہ راہب جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہ کٹے ہوئے سروں کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو، اور یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو تم لوگوں نے بے دردی کے ساتھ کاٹا ہے؟ شمر زیروشن کہتا ہے کہ یہ امیر یزید کے باغی ہیں، حسین بن علی ہیں. یہ لوگوں نے بغاوت کیا اور ان کی بیعت کو قبول نہیں کیا تو ان کے سروں کو امیر مردود و ملعون یزید نے ابن زیاد کی گورنری میں تن سے جدا کروا دیا. جب اس نے یہ جملہ سنا راہب نے تو راہب کیا کہتا ہے درد بھرے الفاظ میں کہ کتنے بڑے تم لوگ مردود و ملعون ہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو، نواسوں کو تم لوگوں نے بے دردی سے قربان کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ راہب سمجھ جاتا ہے یہ لوگ لالچی ہیں، یہ لوگ پیسے کے کتے ہیں. اور اندازہ کر لیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی سے ایک بات اور میں بتاؤں، جس دل میں پیسے کی محبت آ جائے، جس دل میں مال و زر کی محبت آ جائے، وہ یاد رکھیں گے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور کربل کی سرزمین پر یہی ہوا کہ ان لوگوں کے دلوں میں مال و زر کی محبت آئی تو نواسے رسول جیسے عظیم شخصیت کو بھی نہیں چھوڑا. حضرات محترم، دل میں سب کچھ کی محبت لے آنا، مال و زر کی دنیا کی محبت کو نہ لانا. اسی لیے میں برابر دعا کرتا ہوں جب سے محرم الحرام شریف کا چاند طلوع ہوا
دعا کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں اللہم ارزقنا فی قلوبنا محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سبوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. مزید دعا کرتا ہوں اللہم ارزقنا فی قلوبنا محبت الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. یا اللہ ہم سبوں کے دلوں میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت عطا فرما. اور یہ یاد رکھیں کہ جس دل میں پیغمبر اعظم کی محبت ہوگی، جس دل میں حسن و حسین کی محبت ہوگی، اس دل میں دنیا کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے، مال و زر کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے. وہ جو دل ہوگا وہ دل ہوگا، وہ دل جو دل آقا حسین کی محبت میں روتا ہے، بلکتا ہے، وہی دل کامیاب دل ہے. وہی دل رب العالمین کے نور الہی کا مرکز ہے. اسی دل پہ رب العالمین کے نور کی تجلی کی برسات ہوتی ہے. اب یہ کوئی ایسا دل رکھے کہ صرف مال و زر کی محبت ہو، رسول سے محبت نہیں، حسین سے محبت نہیں، حسن سے محبت نہیں، خاندان رسول سے محبت نہیں، اور وہ یہ سوچ لے کہ یہ دل نور الہی کا مرکز بن جائے تو 1000 مرتبہ اپنے رب کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ زندگی بھر اس کی چاہت یوں ہی گزر جائے گی، مگر وہ دل نور الہی کا مرکز نہیں بن سکتا. وہی دل نور الہی کا مرکز و محور بنے گا جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں حسن و حسین کی محبت ہوگی. میں ادھر نہیں آنا چاہتا. دیکھیں ایک مرتبہ جی لگا کر کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ راہب سمجھ جاتا کہ یہ لوگ مال و زر کے کتے ہیں، یہ لوگ روپیوں اور پیسے دینار و درہم کے بھوکے ہیں. اس کو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زیارت بڑی بھلی معلوم لگی، بڑی اچھی لگی، بڑی پیاری لگی. اور وہ چہرہ جو شبیہ پیغمبر ہو، وہ چہرہ جو شبیہ پیغمبر ہو تو کتنا اچھا ہوگا. حضرات محترم، اس نے کہا اے سرے کٹے ہوئے سرے امام حسین کے رکھوالو، مجھ سے تم 10,000 دینار و درہم لے لو اور تم لوگ رات بھر یہیں قیام کرو، مجھے دے لو ایک رات کے لیے، اس کے عوض میں 10,000 دینار و درہم لے لو. پیسے کے کتے تھے وہ، شبر اور اس کے حواری مردود و ملعون تیار ہو جاتے. وہ راہب بغور ملاحظہ کرے سرے امام حسین کو لے کر کے اندر آیا، دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ شبیہ پیغمبر امام حسین کو کتنی بے دردی کے ساتھ لوگوں نے قتل کیا ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ ان کے سر انور کو جسم سے جدا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اونچے مقام پہ رکھتا ہے، زلف مبارک میں جو گرد و غبار تھی اس کو صاف کرتا ہے، داڑھی مبارک پہ جو گرد و غبار تھی اسے صاف کرتا ہے، چہرہ مبارک جو گرد و غبار سے ملبس سے اسے صاف کرتا ہے، عطروں سے اور عطروں سے خوشبوؤں سے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو وہ غسل دیتا ہے اور اونچے مقام پہ رکھتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے اور اللہ رب العالمین کو اس راہب کا یہ عمل کہ سر امام حسین کو لے کر کے جانا اور زلف امام حسین کے گرد و غبار کو صاف کرنا، چہرے امام حسین سے گرد و غبار کو صاف کرنا، داڑھی امام حسین سے گرد و غبار کو صاف کرنا اور آنکھوں سے ان سر انور کو معطر کرنا رب العالمین کو پسند آ جاتا ہے. اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ یہ دیکھتا ہے کہ پورے پورے روم
یہ ذری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و برکت ہے، جو شہید ہونے کے بعد بھی اپنے نانا جان پیغمبر اعظم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کر رہے ہیں، اپنے نانا جان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں کوئی سر کٹا ہوا سر ایسا نہیں ملتا کہ جو جسم سے الگ ہونے کے باوجود بھی دین اسلام کی اجازت کر رہا ہو اور ایک پادری راہب کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر رہا ہو۔ یہ صرف سر امام حسین کی عظمت و رفعت ہے، یہ صرف اور صرف سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ حضرت محترم آگے چلتے چلے مختصر میں ملاحظہ کرتے چلے، صبح ہو جاتی ہے، راہب کا دل نہیں چاہتا کہ سر امام حسین کو واپس کریں، لیکن اس جابر، اس فاسق، اس ظالم کی طاقت کے سامنے بیچارہ کمزور تھا۔ اس نے وعدے کے مطابق صبح میں سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ قافلہ چلا، یہ قافلہ راستے کی صعوبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے دوسری منزل پہ پہنچا۔ یہ خبیث لالچی لوگ مردود و ملعون سوچا کہ چلو 10,000 دینار و درہم کی جو تھیلیاں ملی ہیں راہب کی جانب سے اسے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، اسے بانٹ لیتے ہیں۔ جب ان ظالموں نے شبر نے اس تھیلی کو کھولا تو کیا دیکھا؟ وہ تھیلی ایک ڈھیر بن گئی ہے، جو دینار و درہم تھے سے بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ ایک ڈھیر سی بن گئی ہے، اور اس دینار و درہم جو ڈھیر بنے ہیں اس کے ایک سائڈ لکھا ہوا تھا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالموں جو تم ظلم کرتے ہو اس سے اللہ رب العالمین کو ہرگز غافل نہ جاننا۔ تو دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ ظالموں کو اللہ رب العالمین جو ہی پلٹا کھلاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، جو لالچی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ مارے جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کا انجام بھی ملاحظہ کریں گے مختصر میں، پھر بالآخر یہ ہوتا ہے المختصر یہ کہ یہ قافلہ رواں رواں ہوتا ہے، ملک شام پہنچتا ہے۔ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے حضرات محترم 12 محرم الحرام کی صبح آ جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے آپ اندازہ کر لیں، نتیجہ کیا ہے آپ اندازہ کر لیں۔ دھیرے دھیرے یہ قافلہ دمشق کی طرف رواں ہوتا ہے۔ اب ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسے عاشق رسول ہیں۔ اے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اللہ اکبر، دمشق کو پورا سجا دیا گیا ہے، سوار دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے جو خبر دیا یزید کو وہ زہیر بن قیس نے کہ خواب لٹا ہوا قافلہ امام حسین کا کٹا ہوا سر انگریزوں کے ذریعے وہ قافلہ لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا خبر زہیر بن قیس نے دیا، اور خبر ملتے ہی یزید نے پورے دمشق کو سجا دیا، سوار دیا، باجوں کا ڈھول کا استعمال ہونے لگا۔ یہ یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم سنی کہتے ہیں، ہم حسینی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ یہ تاریخ بھی ملاحظہ کرتے چلے کہ ڈھول کہاں بجا، باجے کہاں بجائے گئے، کہاں خوشیاں منائی گئی، کہاں جشن منائے گئے۔ ارے جب یزید نے سنا کہ کٹے ہوئے سر کو نیزے پر سوار کر کے لایا جا رہا ہے دمشق، تو اس نے دمشق کو سجوایا تھا، باجے کا انتظام کروایا تھا، ڈھول کا استعمال کروایا تھا۔ اندازہ کرنے آج محرم میں دھڑلے سے حسین کے چاہنے والے، جلسہ کروانے والے، کانفرنس کروانے والے، حسین کے نام کا نعرہ لگانے والے ڈھول بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ حسین اور حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ یزید اور یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں
اگر سچے حسین ہیں تو آج عہد کر لیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر کبھی زندگی میں جو کام یزید نے کیا اور کروایا ہے وہ ہم نہ کریں گے۔ یہ وعدہ کر لیں۔ ڈھول بجوانا، ناچ گانا، یہ ساری چیزیں یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آخرکار حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے دمشق میں، ملک شام تجارت کے لیے آئے تھے، دمشق پہنچے تو دیکھا یہ دمشق کے اندر یہ جشن کا ماحول کیسا ہے۔ پوچھا کہ بھائی یہ ڈھول تاشے، یہ باجے، یہ جگمگاہٹ، یہ جشن کے ماحول دمشق کے بازار میں کیسا؟ تو کسی نے کہا کہ نواسہ رسول، شہزادہ رسول کو کوفیوں نے بلا کر کے بے دردی سے قتل کیا ہے، اور آج انہیں لوٹے ہوئے کارواں کا قافلہ آ رہا ہے۔ آج اسی کٹے ہوئے نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین اور جانثاروں کے سروں کو لایا جا رہا ہے یزید پلید کی بارگاہ میں، دربار میں، اس لیے یہ جشن کا ماحول ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، اللہ اکبر کبیرہ، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ حد تک امکان کوشش کرتے تھے کہ ہم اس قافلے کے پاس پہنچ جائے اور مجھے پتہ لگ جائے کہ یزید کے دربار میں کون سے دروازے سے اس قافلے کو داخل کیا جائے گا۔ اور اسی راستے میں حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جو واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا حضرت سے، وہ اسی راستے میں یہ واقعہ حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ کون قصہ ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تھے تو سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منتیں مانی تھی، مولا کریم شہزادے صحیح ہو جائیں گے تو تیری بارگاہ میں روزہ رکھوں گی۔ یہ وہی فضہ ہے جو خادمہ کا کام انجام دے رہی تھی۔ حضرت محترم قربان جائیں، حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکری بھی ملی، خدمت کرنے کا موقع بھی ملا، تو شہزادی رسول کی بارگاہ میں، جو بارگاہ سب سے شان و شوکت والی بارگاہ ہے، آپ بھی سوار ہو جاتی ہیں۔ بس اتنا سمجھیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرتے ہیں بھائی کس دروازے سے اس قافلے کو یزید کے دربار میں داخل کیا جائے گا۔ معلوم چل جاتا کہ باب السعا سے آپ بھاگتے ہوئے آتے تو حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی وہ پیچھے تھی، اور بغل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر نیزے پہ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ چیرتے پھاڑتے پہنچ جاتے، جگہ ملتی سیدہ سکینہ کی سواری کے پاس۔ لوگوں کا ہجوم ہے، پورا ملک شام ٹوٹ پڑا ہے، دمشق کا ماحول گرم ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے نواسہ رسول شبیہ پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھا کہ کٹا ہوا سر نیزے پہ ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح برسنے لگتے ہیں، ہچکیاں سی بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ جب کربل کی سرزمین پر میرے بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، میرے شیرخوار بھائی، دودھ پیتے بچے بھائی کو حرملہ بن مجاہد نے بے دردی کے ساتھ تیر مار کر کے شہید کر دیا، ہمارے چچا عباس الدار کے بازوؤں کو کاٹ دیا۔ اس وقت کہاں تھے؟ بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا، نہ جانے کتنے تیروں اور تلواروں کا زخم دیا، اور اخیر میں سر مبارک کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ اس وقت کہاں تھے جو ابھی
فرما رہے ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بی بی سکی بی بی میں تمہارے نانا جان سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کربل کی سرزمین پہ کیا ہوا، کوفیوں نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا مجھے نہیں معلوم، میں تو تجارت کے لیے ملک شام آیا تھا، پھر میں جب دمشق کے بازار میں پہنچا پھر یہ جگمگاہٹ اور یہ جشن کا ماحول دیکھا تو میں نے پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا۔ تب سیدہ سکینہ فرماتی ہے کہ اگر تم ہمارے بابا سے محبت کرنے والے ہو، خاندان رسول سے محبت کرنے والے ہو تو سر امام حسین کو آگے کروا دو تاکہ میرے پاس سے یہ بھیڑ کا ہجوم ختم ہو جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 دینار دے کر کے سر امام حسین کو آگے کرواتے ہیں۔ قربان جائے سیدہ سکینہ کی عظمت پہ، سیدہ سکینہ کے حیا پہ اور پردے پہ قربان جائے اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 سال کی عمر ہے، پردے کا کتنا لحاظ و خیال ہے۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے دربار میں تشت سجا کر کے پیش کیا گیا۔ یزید نے مکاری اور ناٹک سے کام لیا، جس طریقے سے منافقین کام لیتے رہے ویسے ہی آنکھوں سے جھوٹا آنسو بہانا شروع کیا۔ محذر نامی ایک شخص نے جس نے پہلی خبر دی یزید کو، تو یزید نے کہا، اس نے کہا یزید آپ کے دربار میں جو آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہوا، حسین بن علی کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ تو یزید نے کہا محذر جس ماں نے تجھے جنا ہے اس پر لعنت کہ تم لوگوں نے حسین بن علی کو قتل کر دیا، اگر ان کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو ہم انہیں قتل نہ ہونے دیتے، ہم ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ جیسا کہتے ہم مان لیتے۔ یہ ایک فریب تھا جو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا کوئی بھی رول نہیں ہے امام حسین کے قتل کے پیچھے، ان کے گھر والوں کے پیچھے۔ بہرحال اس نے بھی چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک پہ اپنی چھڑی پھیری تو وہاں ایک بوڑھے صحابی حضرت ابو برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہو یزید تم اس حسین بن علی کے ہونٹ پہ چھڑی مار رہے ہو، پھیر رہے ہو جس حسین بن علی کے ہونٹ کو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا۔ حضرات محترم وہ جھوٹا مکار یزید اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا رہا۔ اس کے بعد وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا اور کہتا کہ دیکھو تمہارے بابا حسین اگر میرے پاس ڈائریکٹلی آ جاتے تو پھر میرا اور ان کا معاملہ جو ہوتا بڑا اچھا ہوتا، جو وہ کہتے ہم مان لیتے، لیکن جو ہوا سو ہوا، خیر جانے دو، آپ مدینہ تشریف لے جائیں، ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوگی آپ مجھے خط لکھیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ہر اعتبار سے دور کیا جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین کی عظمت و رفعت پہ قربان جائیں صابر و صابر، باپ کا بیٹا شاکر، ساجد خاموش، کوئی جواب نہیں دیا یزید پلید کے کلاموں کا۔ یزید حکم جاری فرماتا، وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کوفہ میں گورنر تھے اور انہیں معزول کیا گیا تھا، انہیں بلایا گیا۔ یہ محب اہل بیت تھے، صحابی رسول تھے، ان کی سرپرستی میں 23 لوگوں کو تیار کیا گیا مدینہ الرسول۔ ان قافلوں کو بڑی
حفاظت کے ساتھ لے جایا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی اور دیگر 23 لوگوں کی جماعت کی سرپرستی میں ان لٹے ہوئے کارواں کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 13 محرم الحرام کو روانہ کیا۔ 13 محرم الحرام 61 ہجری یاد رکھیں گے۔ اب یہ سفر میں 2 لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ مدینہ پہنچ گیا، لیکن کتنا ٹائم لگا آپ اندازہ کر لیں۔ بے شمار واقعات ہیں راستے کے، بے شمار واقعات ہیں راستے کے۔ اب یہاں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ملاحظہ کرتے چلیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کر لیں راستہ چل رہا، راستے کی سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ ایک مقام پر ایک بچے نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے ڈھول تاشا باجے بج رہے ہیں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا اشارت کہ دیکھو لگتا ہے کسی کی بارات آ رہی ہے۔ یہ بھکاری لوگ تھے، جب دیکھتے تھے کوئی قافلہ جاتا تو مانگا کرتے۔ اچانک وہ ڈھول تاشے والا قافلہ اس کی بچے کی نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ پھر وہ بچہ کیا دیکھتا ہے کہ امام علی اصغر کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر، یعنی 72 نیزے ہیں، 72 سر مبارک ہے اس بچے کی۔ وہ بچہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے باپ کو کہنیوں سے اشارہ کرتا ہے۔ وہ باپ کمزور ناتواں رہتا، وہ سمجھتا ہے لگتا ہے قافلہ قریب آ گیا ہے، بارات قریب آ گئی ہے، اب مانگ لیا جائے۔ کہتا ہے کہ میں بھکاری ہوں، نبی کی خیرات دے دو، علی کی خیرات دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو کہا بھائی بڑی زمانے کے بعد نبی کے نام پہ مانگنے والے کی آواز مل رہی ہے، علی کے نام سے مانگنے والوں کی آواز وہی ہے۔ ماں فضہ ساتھ ہیں، سیدہ زینب فرماتی ہیں ان سے کہو ایک مرتبہ اور کہے۔ وہ پھر کہتا کہ میں بھکاری ہوں، مجھے نہ نبی کے نام کی خیرات دو، علی کے نام کی خیرات دو۔ سیدہ زینب فرماتی ماں فضہ پھر ان سے کہو ایک مرتبہ اور کہنے کے لیے۔ وہ بھکاری کہتا میں بھکاری ہوں، مجھے علی کی خیرات دو، نبی کی خیرات دو۔ اب سیدہ زینب فرماتی ہے ماں فضہ سے کہ ان سے کہو کہ وہ جو سواری ہے سید زادے کی پیچھے سب سے پچھلی سواری سیدہ سکینہ کی ہے، اونٹ پر سوار ہے، کہو ان بھکاریوں سے کہ جائیں اور اس سواری کے پچھلے قدم کے نشان کی مٹی کو الگ کریں، ان کو جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اب یہاں سے دیکھیں اس لوٹے ہوئے کارواں کی سخاوت کو ملاحظہ کر لیں، اس لوٹے ہوئے کارواں کی سخاوت ملاحظہ کریں۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور بتائے ہوئے نشان کے مطابق سیدہ سکینہ کی سواری جو تھی اس کے پچھلے قدم کے نشان سے مٹی الگ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہاں سونے کے ڈھیر نکل آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سونے کے ڈھیر کو اس نے دیکھا ہے ایسا پکاروں کا بابا اب ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ساتوں جنم اتنا ان لوگوں نے ہمیں عطا کر دیا ہے کہ ہماری ساتوں خود کھاتی رہیں گی۔ جب وہ پورا بھکاری آتا ہے بچے سے کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں سے جو قافلہ گزرا ہے کیا اس پر خاتون سوار تھی؟ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ جب اس بھکاری نے دیکھا کہ یہاں سے سونے کے ڈھیر نکل آئے ہیں، وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ بچہ سونے کے ڈھیر کو چھوڑو، ارے یہ جانے والی جو خاتون مقدس ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ یا تو علی کی بیٹی ہے یا یہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ یہ انہی کا اعجاز ہے، یہ
اعجاز ہوگا. اب یہاں پر میں رک کر کے ایک چیز کہنا چاہوں گا. جس سکینہ کی سواری کے قدم کے نشان اور اس کے پیچھے سونے کے ڈھیر نکل سکتے ہو، اتنی عظمت اتنی رفعت کہ وہ سونے کا خدان نکل سکتا ہو، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل کی سرزمین پہ چاہ لیتے تو نئے فرات سے ہر خیمے میں چشمے جاری نہیں ہوتے، بلکہ حوض کوثر کے چشمے جاری ہو جاتے اگر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ لیتے تھے. لیکن وہاں صبر دکھانا تھا اور یہاں سخاوت دکھانی تھی. یہ ہے گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالآخر یہ کہ یہ قافلہ پہنچتا ہے مدینہ الرسول. حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ اور تمام مدینے کے لوگ نکل آتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے. قربان جائے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اب اس قافلے کی آپ مکمل طریقے سے اس قافلے کو گائیڈ کرتے ہوئے یہاں وہاں کہیں نہیں رکتے. پورا قافلہ سیدہ زینب آگے ہی چل رہا ہے. سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ پہنچا تو سیدہ زینب کیا فرماتی ہیں؟ ملاحظہ کرتے ہیں، سجاد کہاں ہو، ادھر آؤ. کہا یہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف اشارہ کیا. سیدہ زینب نے کہا سجاد ہمیں بتاؤ یہ کیا ہے؟ بیمار زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی محترمہ وہ تو آپ بھی جانتی ہے کہ یہ نانا جان کا روضہ مبارک ہے. سلام عرض کرتی سارے قافلے والوں سے کہتی کہ سلام عرض کرو اور زین العابدین سارے لوگوں کو اپنے اپنے گھر لے کر کے جاؤ. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ سلام عرض کرتی نانا جان کے روضے پہ اور پچھلیاں بد جاتی ہیں. کوئی کلام نہیں، کچھ نہیں. آپ قرآن عظیم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں. محافظہ ساتھ ساتھ ہیں. آپ قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہیں. پہلے پارے کی تلاوت کیا، دوسرے پارے کی تلاوت کرتی ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پہ جب سیدہ زینب پہنچتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک ہچکیاں سی بڑھ جاتی ہے اور سیدہ فطرہ فرماتی ہے کہ سیدہ زینب بس کرو تمہارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہل رہی ہے. اب بس بھی کرو کہیں ایسا نہ ہو ہچکیاں پھنسی ہوئی ہے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں آ گئی ہے. اب یہاں پر کوئی کہے ہمیں دلیل دو تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایک عاشق ایک غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علامہ جامی نے ایک کلام لکھا تھا اور ان کی چاہت تھی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس کلام کو سنائیں گے. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ارے جانی آ رہا ہے کلام لکھ کر کے روضہ رسول سے پڑھنے کے لیے اسے روکو. اگر نہیں روک پائے اور میرے قربت پہ آ گیا میرے روضہ انور پہ آ کر کے اس نے کلام پڑھ لیا تو پھر مجھے اپنے روضہ انور سے ہاتھ نکال کر کے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا. اس روایت کو صرف سنی نہیں پیش کرتے یہ یاد رکھیں گے. اس روایت کو علماء دیوبند بھی پیش کرتے علماء وہابیہ بھی پیش کرتے جتنے فرقے ہیں اس روایت کو علامہ جامی علیہ الرحمہ کی روایت کو پیش کرتے. آپ سن لیجیے گا اگر مجھ سے دلیل چاہیے تو آفس میں آ جائیے گا. اللہ اکبر کبیرہ یہ تو ہونہار ہے. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دست نبوت کو باہر نکال سکتے ہیں تو وہ سیدہ زینب تو رسول کی شہزادی ہے رسول کی نواسی ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں نظارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فرماتی ہے سیدہ زینب بس بھی کرو قربان جائے. دیکھیں سیدہ زینب یہ سیدہ زینب وہ ہے جب کربلا
کربل سے چلی تھی تو یہ 5600 میل کا سفر بنتا ہے کربل ٹو مدینہ. اور اس سفر میں آپ نے کیا کیا؟ قربان جائے سیدہ زینب کی عظمتوں پہ، رفعتوں پہ. سیدہ زینب نے 72 قرآن عظیم کی تلاوت کی ان سفروں میں. یہ قافلہ 13 محرم الحرام 61 ہجری کو چلا تھا، مدینہ پہنچ رہا ہے تو 27 رمضان المبارک ہے. اللہ 27 رمضان المبارک ہے. مزار انور سے آواز آتی ہے جس کو مورخ نے بیان کیا. سیدہ زینب سرکار صاحبی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدہ زینب بیٹی میں سارے واقعات کا وہاں مشاہدہ کر رہا تھا، اکیلے نہیں. حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء کربلا کی سرزمین پہ موجود تھے. تمہارے بابا مولا علی فاتح خیبر موجود کیے تھے. تمہاری والدہ سیدہ خاتون جنت وہاں کربل کی سرزمین پہ موجود تھی. جملہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ کیسے جانشاراہی امام حسین جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں، کیسے اولاد عقیل جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں، کیسے فرزندان علی جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور کیسے تمہارے بھائی، تمہارے برادران، تمہارے بیٹے، تمہارے بھتیجے اور تمہارا اخیر میں تمہارا حسین لخت جگر نے جو جامع شہادت نوش فرمائی. ہم سارے لوگوں نے مشاہدہ کیا، مناظرہ کیا. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو خاندان اہل رسول سے سچی پکی محبت عطا فرمائی. اور پیغام جو دیا امام حسین نے سر اپنا کٹا کر کے سجدے کی حالت میں جو پیغام دیا وہ یہی میں بارہا کہتا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ جتنی مصیبتیں آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، جتنی کلفتوں کا سامنا کرنا پڑے، مگر رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہ چھوڑنا. یہی آخری پیغام ہے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس پیغام کی حفاظت و صیانت کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرمائے. رب العالمین ہم سبوں کو سجدوں کی لذتوں سے بہرور فرمائے. گفتگو کو ختم کرتا پڑھتا ہوں استغفر اللہ. آپ تمامی حضرات بھی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پڑھنا